وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ تمام تعریف اس رب ذوالجلال کے لیے ہے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا۔ اس سے بڑھ کر اس نے ہم تمام کو اپنے محبوب نبی کا امتی بنایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آخری نبی، شافی محشر، ساقی کوثر، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں سے، کوششوں سے، کاوشوں سے آج اسلام ہم تمام لوگوں تک پہنچا ہے۔ حاضرین جمعہ، مذہب اسلام یہ عقائد کا مذہب ہے، ایمان کا مذہب ہے۔ ایمان کی مضبوطی کے بغیر کوئی مسلمان نہیں، اور صحیح عقیدے کے بغیر کوئی انسان جنت کا مستحق بھی نہیں بن سکتا، اگرچہ کہ وہ 5 وقت کا نمازی کیوں نہ ہو، روزوں کا، نوافل کا اہتمام کرنے والا کیوں نہ ہو۔ اگر اس کا عقیدہ درست نہیں ہوگا تو وہ انسان کافر سمجھا جائے گا، مشرک سمجھا جائے گا۔ حاضرین جمعہ، میں آج آپ لوگوں کے سامنے ایک مسلمان کا بنیادی عقیدے سے تعلق رکھنے والا مسئلہ لے کر کھڑا ہوا ہوں۔ ایک ایسا عقیدہ کہ اگر آپ کے اندر وہ عقیدہ خراب ہے، وہ عقیدہ بگڑ چکا ہے، تو اللہ کی نظر میں آپ کافر ہیں، حدیث کی نظر میں آپ ایمان سے باہر ہیں، صحابہ اور خیر القرون کے لوگوں کے مطابق آپ زندیق ہیں اور قتل کے مستحق ہیں۔ یعنی اگر کسی انسان کو، کسی عقیدے والے کو اللہ کافر کہے، اس عقیدے والے کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان سے باہر کہیں، اس عقیدے والے کو صحابہ، تابعین، تبع تابعین زندیق کہیں اور قتل کا مستحق کہیں، ایسا عقیدہ ہرگز معمولی عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ اس ایسے عقیدے کے معاملے میں ہم کوتاہی نہیں برت سکتے۔ تو لہذا آج میں آپ کو ایک ایسے عقیدے کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے سمجھنے کے اعتبار سے، اور جہاں تک اس کی جو تفسیر ہے یہ کتنا معمولی ہے، یہ سمجھانے کے لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک صرف چھوٹے سوال پر بنا ہوا عقیدہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ اس کا صحیح جواب آپ کو معلوم ہے، آپ صحیح عقیدے والے، اس کا صحیح جواب آپ کو معلوم نہیں یا غلط جواب آپ نے مان لیا ہے تو آپ اللہ کی نظر میں کافر ہو جائیں گے، رسول اللہ کی نظر میں ایمان سے باہر ہو جائیں گے۔ ایک سوال ہے، بنیادی سا سوال، ایک چھوٹا سا سوال کہ اللہ کہاں ہے؟ کیا اللہ ہر جگہ ہے، یا اللہ اپنی ذات کے ساتھ ایک جگہ موجود ہے جیسے اب اس کی شان کو لائق ہے؟ بس اتنی سی بات سمجھنی ہے۔ آج ہم جس معاشرے میں جیتے ہیں، ہمارے معاشرے کی اکثریت، تقریباً ہمارے معاشرے کی میجارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں بچے کو بچپن ہی سے اس کے کانوں میں یہ زہر گھول دیا جاتا ہے کہ اگر سوال پوچھا جائے کہ اللہ کہاں ہے تو جواب کیا دینا ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے۔ نعوذ باللہ تعالی۔ آج میں آپ کو یہی بتانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں کہ اس سوال کا اصل جواب کیا ہے، اس سوال کے متعلق صحیح عقیدہ ایک مسلمان کا، ایک مومن کا کیا ہونا چاہیے، اور جو اس عقیدے میں خراب ہیں ان لوگوں کی کیا حیثیت ہے مذہب اسلام میں۔ تو حاضرین جمعہ، ہم مسلمان ہیں، اور ایک مسلمان اور ایمان والے کی سب سے پہلی عدالت قرآن مجید ہے۔ ایک مسلمان کو کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی سوال سب سے پہلے جس عدالت میں رکھنا ہے وہ قرآن کی عدالت ہے۔ قرآن پر پیش کرو ہر سوال کو، ہر سوال کا جواب جو آپ کو پتا نہیں ہے اس کو پہلے قرآن پر پیش کرو، قرآن سے جاننے کی کوشش کرو۔ کسی کی بات مان لینا کسی سوال کے جواب میں، کسی کا فلسفہ مان لینا، کسی کی رائے مان لینا، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سوال کھڑا ہو گیا،
بڑا ہو گیا، لوگوں کے بہت بڑے تعداد میں طبقے بن گئے اس سوال کو لے کر. ٹھیک ہے، سوال بڑا ہے، پہلے قرآن پر رکھا جائے، قرآن سے سوال کیا جائے کہ اس کا جواب ہمیں قرآن سے کیا ملے گا. جب ہم قرآن مجید سے اس سوال کا جواب پوچھیں گے تو ترتیب سے آپ کو انشاءاللہ چیزیں سمجھ آئیں گی. اللہ رب العالمین سورۃ النحل آیت نمبر 50 میں ارشاد فرماتا ہے، اہل ایمان کی صفت اللہ بیان کرتا ہے. دھیرے دھیرے آپ بات کو سمجھو. اہل ایمان کی صفت اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے سورۃ النحل آیت نمبر 50 میں، یخافون ربہم من فوقہم. اہل ایمان وہ ہیں جو اوپر والے رب سے ڈرتے ہیں. ربہم من فوقا عربی زبان میں کہتے ہیں اوپر کو. عربی زبان میں فوقا کہا جاتا ہے اوپر کو. اللہ اہل ایمان کے بارے میں کہتا ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جو اس رب سے ڈرتے ہیں جو رب کہاں ہے؟ اوپر ہے. تو اس آیت سے ہمیں پتا چلا کہ اللہ رب العالمین ہر جانب نہیں ہے، ایک جانب ہے. وہ کون سی جانب ہے؟ اوپر کی جانب ہے. اب اوپر کی جانب میں کیا اور وضاحت موجود ہے تو ہمیں قرآن مجید اور بتاتا ہے. سورۃ الملک آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضِ. اللہ فرماتا ہے کیا تم اس آسمان والے سے مطمئن ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں زمین میں نہیں دھسائے گا. پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ آسمان والا. تو اوپر سے مراد انسان کے سر کے اوپر نہیں بلکہ آسمانوں کے اوپر. قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ رب العالمین خود کہتا ہے کہ کیا تم اس آسمان والے سے مطمئن ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں زمین میں نہیں دھسائے گا. اگلی آیت میں دوبارہ اللہ فرماتا ہے سورۃ الملک آیت نمبر 17 میں، اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاسِبًا. کیا تم اس آسمان والے سے مطمئن ہو گئے ہو کہ وہ تم پر طوفان نہیں بھیجے گا، تمہیں برباد کرنے والی ہوا نہیں بھیجے گا. یہ دو آیتیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ اہل ایمان اوپر والے سے ڈرتے ہیں، یہ آیتیں بتاتی ہیں وہ اوپر والا کہاں ہے؟ آسمانوں کے اوپر ہے، ہمارے سر کے اوپر نہیں ہے. کہاں ہے؟ آسمانوں کے اوپر. اب ہم قرآن پر دوبارہ اگر یہ سوال پیش کریں کیا ہمیں مزید وضاحت اس کی مل سکتی ہے تو الحمدللہ قرآن میں ہمیں اور مزید وضاحت ملے گی. سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ. اوپر سے مراد بھی کیا کہ اللہ رب العالمین 7 آسمانوں کے بھی اوپر عرش پر مستوی ہے. اوپر سے مراد صرف سر کے اوپر نہیں. آیتیں ہمیں بتائی کہ وہ آسمان کے اوپر کی بات ہو رہی ہے. یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ آسمان کے اوپر بھی کہاں؟ 7 آسمانوں کے اوپر عرش پر اللہ رب العالمین مستوی ہے. یعنی اللہ رب العالمین اپنے بارے میں اپنی کتاب میں یہ چیزیں درج کر چکا ہے، اعلان کر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے. اوپر کہاں؟ آسمانوں کے اوپر ہے. آسمانوں کے اوپر کہاں؟ 7 آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے. اتنا سب جاننے کے باوجود بھی اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے تو ان تمام آیتوں کا منکر ہو جائے گا، انکار کرنے والا ہو جائے گا. جب ہم یہ آیتیں کسی انسان کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اوپر ہے، آسمانوں کے اوپر عرش کے اوپر مستوی ہے، ہم اللہ کو ہر جگہ ہے نہیں کہہ سکتے، تو وہ بندہ آگے سے آپ کو کہے گا کہ آپ نے ان آیتوں کا صحیح ترجمہ نہیں سمجھا، ان آیتوں کا صحیح مفہوم نہیں سمجھا. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بڑی بات نہیں. ہم یہ سوال اسلام کی دوسری بڑی عدالت میں رکھتے ہیں. کم سے کم محمد رسول اللہ نے تو اس کا صحیح معنی سمجھا ہوگا. اگر آپ کو دوسروں پر اعتماد نہیں، ہم پر اعتماد نہیں، تو اللہ کے رسول پر تو اعتماد ہے. دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول کا کیا عقیدہ تھا اس بارے میں. جب ہم احادیث میں تلاش کرتے ہیں، احادیث پر ہی سوال رکھتے ہیں، تو پہلی حدیث جو ہمیں ملتی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 530/7 حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ایک لونڈی تھی، اس کو میں نے بکری چرانے کی ذمہ داری دی تھی. وہ میری بکریاں لے جا کر احد پہاڑ کے صحن میں بکریاں چراتی تھی. ایک دن اس نے غفلت برتی اور ایک بکری کو بھیڑیا لے کر چلا گیا. جب وہ واپس آئی تو میں بھی آدم کا بچہ ہوں، آدم زاد ہوں، مجھے بھی غصہ آتا ہے. میں نے غصے میں سکتھا سکتن، میں نے غصے میں اس کو اس کے چہرے پر زور سے تماچا مار دیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد فأتيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعظم ذلك علی، مجھے بہت تکلیف ہونے لگی
کہ میں نے اسے چاٹا مار دیا ہے, اسے تکلیف دی ہے. ابھی مسلمان ہیں, صحابی ہیں, انہیں تکلیف ہونے لگی. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا, یا رسول اللہ, اس عورت کے اوپر مجھے غصہ آ گیا, اس لونڈی پر مجھے غصہ آ گیا, میں نے اس کے چہرے پر مار دیا, لیکن اب مجھے خود تکلیف ہو رہی ہے کہ مجھے مارنا نہیں چاہیے تھا. کیا میں اپنے اس افسوس کو ختم کرنے کے لیے افلا اعتقها, کیا میں اسے آزاد کر دوں, کیا میں اسے آزاد کر دوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایتنی بہا, اس کو میرے پاس لے کر آؤ. اس لونڈی کو لایا گیا. پیارے نبی نے پوچھا, این اللہ, اے لونڈی بتا کہ اللہ کہاں ہے؟ اس عورت نے کہا, اس لونڈی نے کہا, فی السماء, اس نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اللہ تو آسمانوں پر ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, من انا, میں کون ہوں؟ اس عورت نے کہا, انت رسول اللہ, آپ اللہ کے رسول ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اعتقها فانها مؤمنہ, اس عورت کو آزاد کر دے, یہ عورت مومنہ عورت ہے. پتہ یہ چلا کہ جو انسان اللہ کو آسمان پر مانتا ہے, محمد کو رسول اللہ مانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ مومن ہے. اور جو انسان اللہ رب العالمین کو آسمان پر نہیں مانتا, وہ اتنا ہی بڑا کافر ہے جیسا کوئی انسان محمد الرسول اللہ کو اللہ کا رسول نہ مانے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ عورت اللہ کو آسمان پر بھی مانتی ہے اور مجھے اللہ کا رسول بھی مانتی ہے, یہ عورت مومنہ ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میزان میں جو لوگ اللہ کو آسمان کے اوپر نہیں مانتے, وہ اصل میں کافر ہے, ایمان سے باہر ہے. کیونکہ ایمان کا مصداق کیا ہے, ایمان کا معیار کیا ہے کہ ایک مسلمان اللہ کو آسمانوں پر مانے. اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے شیخ ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں, معانی هذا الحديث واضحة يستغني عن الكلام فيها, أما قوله أين الله فقالت في السماء فعلى هذا أهل الحق. امام ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں, یہ حدیث واضح اعلان ہے, کھلا اعلان ہے کہ نبی نے اس عورت سے پوچھا اللہ کہاں ہے, اس عورت نے جواب دیا اللہ آسمان پر ہے. تو فرماتے ہیں یہی ہے وہ عقیدہ جو قیامت کے دن اہل حق کا عقیدہ مانا جائے گا. جو بھی انسان یہ کہتا ہے کہ اس سوال پر کہ اللہ کہاں ہے, وہ کہے کہ اللہ آسمانوں کے اوپر ہے, یہ انسان قیامت کے دن اہل حق میں شمار کیا جائے گا. اس کے علاوہ جو بھی جواب ہے وہ اہل باطل کا جواب ہے. آج ہم اس معاشرے میں جیتے ہیں جس معاشرے میں لوگوں نے اس سوال پر بھی پابندی لگا دی ہے. انہیں شرم نہیں آتی کہ جو سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا تھا, آج یہ لوگ وہ سوال کرنا ناجائز کہتے ہیں. آج ہمارا معاشرہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کہاں ہے نہیں پوچھنا چاہیے, یہ جائز نہیں ہے. یہ بہت بڑی بات ہے, ہم سمجھ نہیں سکتے. بہت بڑی بات ہوتی تو اللہ کے رسول ایک لونڈی سے کیوں پوچھتے, ایک لونڈی سے کیوں پوچھتے جس کا اسلام جاننا ضروری تھا. اس کا اسلام جاننے کے لیے یہ بنیادی سوال کیوں کرتے, اتنا بڑا سوال کیوں کرتے اگر یہ بہت بڑا سوال تھا؟ نہیں, یہ سوال جائز بھی ہے, بلکہ اس سوال کے بارے میں عبد الغنی مقدسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, من اجہل جہلا واخسف عقلا واضل سبیلا ممن يقول انه لا يجوز ان يقال اين الله بعد تصریح صاحب الشرعیت بقوله این اللہ. فرماتے ہیں امام مقدسی رحمہ اللہ, اس سے بڑا جاہل کون ہو سکتا ہے, اس سے بڑا بے وقوف کون ہو سکتا ہے, اس سے بڑا اللہ کے راستے سے گمراہ کون ہو سکتا ہے جو یہ کہے کہ این اللہ, اللہ کہاں ہے, سوال کرنا جائز نہیں, حالانکہ خود رسول اللہ نے یہ سوال کیا ہے. تو سوال کرنا بھی جائز ہے, اس کا صحیح جواب دینا بھی واجب ہے. ایک مسلمان پر سوال کیا ہے, اللہ کہاں ہے, صحیح جواب کیا ہے, اللہ آسمانوں پر ہے, اللہ اوپر ہے. اللہ ہر جگہ اللہ نہیں ہے, اللہ ایک جگہ ہے اپنی ذات کے ساتھ, اور جیسے اس کی شان کو لائق ہے ویسے موجود ہے, لیکن ہر جگہ تو اللہ نہیں ہے. یہی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتا چلتا ہے. عام طور پر جب بھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ اللہ کہاں ہے, یہی حدیث سب سے پہلے پیش کی جاتی ہے. لوگوں کو یہ بھی اعتراض ہے کہ وہ ایک حدیث ہے, اس ایک ہی حدیث کو رکھ کر لوگوں کے درمیان یہ پھیلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. ایک حدیث ہے, ہر مرتبہ اس لونڈی کی حدیث کو پیش کرتے ہیں, اس کو آزاد کرنے والی حدیث کو. ایسا نہیں ہے, اور حدیثیں ہیں. یہ حدیث چونکہ بہت زیادہ واضح ہے,
ایک بہت کم عقل انسان کو بھی سمجھ آ جائے گی، اس لیے اتنی آسان حدیث پیش کی جاتی ہے۔ ضرورت پڑی تو انشاءاللہ دلائل تو اتنے ہیں کہ آپ انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور خوبصورت حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں، کتنی خوبصورت اور کتنی واضح حدیث ہے، آپ دیکھو صحیح مسلم حدیث نمبر 5819، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عن رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من انصار قال، کہتے ہیں کہ مجھے، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ مجھے ایک انصاری صحابی نے کہا کہ ایک مرتبہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان سے ایک تارا ٹوٹتے ہوئے دیکھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فقال لهم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انصار اصحاب سے پوچھا، صحابہ سے پوچھا، ماذا کنتم تقولون فی الجاہلیت اذا رمی بمثل هذا، جب تم مسلمان نہیں تھے اس وقت جب تم تارے کو ٹوٹتا ہوا دیکھتے تھے تو تم کیا سوچتے تھے، کیا عقیدہ رکھتے تھے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ سے پوچھا، ان صحابہ نے کہا، کننا نقول، اللہ کے رسول ہم کہتے تھے اولد اللیلۃ رجل عظیم ومات رجل عظیم، ہم کہتے تھے کہ جو تارا ٹوٹا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ آج کوئی بہت بڑا آدمی پیدا ہوا ہے یا بہت بڑا آدمی مر گیا ہے، ہم یہ عقیدہ رکھتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهَا لَا يُرْمَى بِهَا لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، کسی کے مرنے کی وجہ سے یا پیدا ہونے کی وجہ سے تارا نہیں ٹوٹتا، یہ جو تم منظر دیکھ رہے ہو، وَلَكِنَّ رَبَّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا قَضَى أَمْرًا سَبَّحَ حَمْلَةُ الْعَرْشِ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، جب اللہ تعالیٰ کسی کے بھی زندگی کا، موت کا، کوئی بھی دنیا کا فیصلہ اللہ تعالیٰ جب اپنے عرش پر کرتا ہے، کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول؟ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی فیصلہ عرش پر کرتا ہے اس فیصلے کو عرش کو تھامے ہوئے فرشتے سنتے ہیں۔ پہلے کون سنتے ہیں؟ عرش کو اٹھانے والے فرشتے، اور وہ تسبیح بیان کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش، اور پھر عرش کے بعد آنے والے جو فرشتے ہیں وہ فرشتے آ کر وہ فیصلہ عرش کو اٹھانے والے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ کیا ہے، ہمیں بتاؤ۔ فیصلہ کہاں ہوا؟ عرش پر ہوتا ہے فیصلہ۔ ہر بات کا فیصلہ کہاں ہوتا ہے؟ عرش پر ہوتا ہے۔ اور وہ فرشتوں فیصلہ سنتے کون ہیں؟ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے۔ پھر وہ جو سب سے قریب فرشتے ہوتے ہیں عرش کے قریب میں، وہ فرشتے آ کر ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ کیا۔ پھر وہاں سے فَيَسْتَخْبِرُ بَعْضُ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ بَعْضًا، پھر وہاں سے ہر آسمان کے فرشتے آگے آسمان والے کو بات بتاتے جاتے ہیں، اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے، اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اسی طرح چلتے 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 اللہ کے رسول نے فرمایا حَتَّى يَبْلُغَ الْخَبَرُ هَذِهِ السَّمَاءَ الدُّنْيَا، یہاں تک کہ وہ فیصلہ پہلے آسمان کے فرشتوں تک آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتَخْتَفُ الْجِنُّ السَّمْعَ، تو جو جنات ہیں وہ جنات پہلے آسمان کے دروازوں کے پاس جا کر کان لگا کر کھڑے ہوتے ہیں کہ انہیں اللہ کا جو فیصلہ فرشتوں کو معلوم ہوا ہے وہ جب آپس میں ایک دوسرے کو سنائیں گے تو وہ فیصلہ انہیں معلوم ہو جائے، تاکہ وہ آ کر زمین میں موجود کاہنوں اور جادوگروں کو وہ چیز بتا سکیں۔ تو جب یہ لوگ اس میں سے کوئی بات سن لیتے ہیں، کوئی فیصلہ ان کو پتا چل جاتا ہے، اور یہ لوگ جب واپس آ رہے ہوتے ہیں یا پھر انہیں بھگانا ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ انہیں آگ کے شعلے لے کر مارو، اور وہ آگ کے شعلے ان کے پیچھے برسائے جاتے ہیں، اور یہ جو تم تارا ٹوٹتا ہوا دیکھتے ہو یہ تارا نہیں ہے، یہ آگ کا شعلہ ہے جو جنات کو بھگانے کے لیے فرشتے پھینکتے ہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ پیارے نبی نے فرمایا وہ جن زمین کو پہنچنے سے پہلے وہ شعلہ اسے لگ جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھار وہ بہت قریب آ کر دوسرے جن کو بتا دیتا ہے بات، اور وہ بات آگے چلی جاتی ہے، یہ جن جل جاتا ہے۔ تو آج جو تم دیکھ رہے ہو یہ تارا ٹوٹتا ہوا، یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ اصل میں ایک شعلہ ہے جو فرشتے جنات کو پھینک کر مارتے ہیں۔ اصل استدلال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ فیصلہ کہاں کرتا ہے؟ عرش کے اوپر کرتا ہے، پھر وہاں سے فیصلہ دھیرے دھیرے ہر آسمان سے نیچے نیچے آتا ہے۔ مطلب کیا؟ اگر اللہ ہر آسمان میں ہے، ہر جگہ میں ہے، تو فیصلہ ہر آسمان میں دھیرے دھیرے کیوں آ رہا ہے؟ فرشتے ہر آسمان میں دھیرے دھیرے کیوں لا رہے ہیں؟ ایک کے بعد ایک کیوں جا رہا ہے؟
اللہ رب العالمین سب سے بلند ہے، سب سے اونچی جگہ پر مستوی ہے، عرش پر مستوی ہے، وہاں وہ فیصلے کرتا ہے اور پھر وہاں سے آگے بڑھتے 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 وہ فیصلہ کہاں تک پہنچتا ہے؟ دنیا تک پہنچتا ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین 7 آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے اور وہیں وہ سارے فیصلے کرتا ہے، وہیں وہ سارے فیصلے فرشتوں کے حوالے کرتا ہے۔ اسی طرح کا ایک مماثل حدیث ہمیں ایک اور ملتی ہے، سنن الکبریٰ امام نسائی کی کتاب ہے، حدیث نمبر 5906۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک صحابی تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے، ہم رمضان میں سن چکے ہیں کہ جنگ خندق کے دوران میں ایک قبیلہ اندر ہی دھوکہ دے دیتا ہے یہودیوں کا، تو جب بعد میں خندق کے بعد یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، تو سارے یہودی کہتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ حضرت سعد بن معاذ سنائیں گے، وہ ہمارے سے تھوڑا نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کو بلایا، کہا کہ یہ تمہارا فیصلہ سننا چاہتے ہیں، تم سناؤ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ انہوں نے کہا، حضرت سعد بن معاذ نے، اللہ کے رسول، اس میں جتنے بھی بہادر مرد لوگ موجود ہیں سب کو قتل کر دیا جائے، جتنے بھی عورتیں اور بچے ہیں انہیں قید کر لیا جائے، اور ان کا سارا مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ وہ سمجھتے تھے کہ نرم فیصلہ کریں گے، اور وہ تو ایمان والے، انہوں نے سخت فیصلہ کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کہا وہ آپ غور سے سننا، لقد حکمت بهم بحکم اللہ الذی حکم به من فوق 7 سماوات۔ اے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم نے عین وہی فیصلہ کیا ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا تھا۔ اللہ نے فیصلہ کہاں کیا؟ مدینہ میں؟ ہر جگہ نہیں، 7 آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں تو نے بھی وہی فیصلہ کیا۔ کیا بتاتی ہے یہ حدیث؟ اللہ ہر جگہ ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کے اوپر موجود ہے۔ حاضرین جمعہ، اسی طرح ہمیں ایک اور حدیث ملتی ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 7423۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، فَإِنَّهُ أَعْلَى الْجَنَّةِ، کیونکہ جنت بھی ایک کے اوپر ایک ہے، اور جو سب سے اوپر جنت ہے وہ جنت کون سی ہے؟ جنت الفردوس ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، اور اگر جنت الفردوس کے اوپر کوئی چیز ہے تو وہ عرش ہے اللہ رب العالمین کا۔ تو عرش کہاں ہے؟ ہر جگہ۔ عرش جنت الفردوس کے بھی اوپر ہے، 7 آسمانوں کے اوپر جنتیں، اور ان جنتوں میں بھی سب سے اونچی جنت جنت الفردوس، اور جنت الفردوس کے اوپر اللہ رب العالمین کا عرش ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، جنت الفردوس کے اوپر جو عرش ہے اس عرش پر اللہ رب العالمین مستوی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3109/4، لما قضى اللہ الخلق، پیارے نبی فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کا فیصلہ کر لیا، كتب فی کتابہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی کتاب میں سارے لوگوں کی ساری چیزوں کی تقدیر لکھ دی، فہو عندہ فوق العرش، اور وہ کتاب کہاں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اس کے پاس عرش کے اوپر ہے، وہ اس کے پاس، اگر وہ ہر جگہ ہے تو وہ کتاب بھی ہر جگہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ کتاب اس کے پاس ہے عرش کے اوپر۔ یہ حدیث کیا بتاتی ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہے۔ تو لہذا امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں الخبر صریح، خبر واضح ہے، ان عرش ربنا جل وعلا فوق جنتہ، کہ اللہ رب العالمین کا جو عرش ہے وہ جنتوں کے اوپر ہے، وقد اعلمنا جل وعلا انه مستوی علی عرشہ، اور اللہ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ وہ عرش کے اوپر مستوی ہے، فخالقنا عال فوق عرشہ الذی وهو فوق جنتہ، اور ہمارا رب سب سے اوپر سب سے بلند ہے جہاں عرش ہے جو کہ جنتوں سے بھی اوپر ہے۔ یہ معنی ہمیں نبی کی احادیث میں ملتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ ادا کیے وہ الفاظ میں ہمیں ملتا ہے۔ ایک حدیث آپ کو ایسی نبی کی زندگی میں نہیں ملے گی جہاں اللہ کے رسول نے کہا ہو کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، ایک حدیث آپ کو نہیں ملے گی۔ اور جو حدیثیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ آسمان پر ہے، اللہ اوپر ہے، اللہ عرش پر ہے، ایسی سینکڑوں حدیثیں آپ کو مل جائیں گی۔ یعنی یہ سوال چاہے آپ قرآن پر رکھو، چاہے یہ سوال آپ حدیث پر رکھو، جواب آپ کو یہی ملے گا کہ اللہ رب العالمین عرش پر ہے، ہر جگہ
نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہے کہ آپ حدیث میں بہت جگہوں پر اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو آسمان والا کہتا ہے۔ صحیح ابو داؤد حدیث میں 4940 پر ایک وہ مشہور حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ آسمان والا مطلب اللہ، فرشتے تو نہیں، فرشتے تو رحم نہیں کریں گے۔ آسمان والا مطلب اللہ، اللہ فرماتا ہے تم انسان زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ آسمان والا کون؟ اللہ، جو ہر جگہ ہے۔ وہ اپنے آپ کو آسمان والا کیوں کہتا ہے؟ بات سمجھنے کی ہے، غور کرنے کی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4350 پر ایک، الا تأمنونی وانا امین من فی السماء، کیا تم میری بات پر بھروسہ نہیں کرتے کہ میں آسمان والے کا امانت دار ہوں، میں اس کا امانت دار ہوں۔ کیا کہا اللہ کے رسول نے اللہ کو؟ اللہ کے رسول نے اللہ کو آسمان والا کہا۔ مطلب کیا؟ کہ اللہ آسمانوں پر ہے، اللہ ہر جگہ نہیں ہے۔ ہر جگہ کہنے والا یہ صحیح انسان نہیں ہو سکتا، صحیح عقیدے والا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ایک حدیث تو ہمیں ایسے بھی ملتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے اتر کر نیچے پہلے آسمان پر بھی آتا ہے۔ ایک حدیث تو ہمیں ایسے بھی ملتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 7409 پر 4، ينزل ربنا تبارک وتعالی كل لیلة الى سماء الدنیا حين يبقى ثلث الليل الآخر، جب رات کا آخری حصہ بچ جاتا ہے، آخری حصہ، اس وقت میں اللہ 7ویں آسمان پر سے پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور اللہ پکارتا ہے کہ اگر کوئی میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگنا چاہے تو مانگ لے، میں اسے عطا کر دوں گا۔ اب جو اللہ ہر جگہ ہے اس کو پہلے سے پہلے آسمان پر بھی ہونا چاہیے۔ تو اس حدیث کا کیا معنی کہ رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ رات کے آخری حصے میں 7ویں آسمان سے پہلے آسمان کو آتا ہے۔ مطلب پہلے آسمان پر نہیں تھا، تھا کہاں؟ 7ویں آسمان پر تھا۔ واضح حدیث ہیں، کوئی شک و شبہ نہ باقی رہے گا اگر آپ صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو پڑھیں گے۔ لوگوں سے سوال کریں گے، کسی ایسے انسان سے سوال کریں گے جس نے علم ان سے سیکھا ہے، جنہوں نے قرآن و حدیث کو صحیح طریقے سے دیکھا نہیں، تو آپ کو جواب یہی ملے گا کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ صحیح جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین 7 آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے۔ تو امام ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں هذا الحدیث، یہ جو اللہ کے پہلے آسمان پر آنے کی حدیث ہے، دلیل علی ان اللہ تعالی فی السماء علی العرش من فوق 7 سماوات، اللہ رب العالمین 7 آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے۔ یہ اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین رات کے آخری حصے میں کہاں آتا ہے؟ پہلے آسمان پر آتا ہے۔ مطلب تھا کہاں؟ 7 آسمانوں کے اوپر۔ اتنا ایک انسان کے لیے کافی ہو جانا چاہیے۔ جب قرآن کہہ دے کہ اللہ عرش پر ہے، جب اللہ کے رسول کے احادیث بتا دیں کہ اللہ رب العالمین عرش پر ہے، ایک ایمان والے کے لیے کافی ہو جانا چاہیے۔ میں مزید تائید کے لیے صحابہ نے ان سے کیا سمجھا یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ صحابہ کرام کیا سمجھتے تھے، وہ اللہ رب العالمین کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے؟ مسند بزار حدیث نمبر 103، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو انہوں نے صحابہ سے کہا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، ان کان محمد الہکم الذی تعبدون فإن الہکم قد مات۔ انہوں نے کہا کہ اے لوگوں، اگر تم محمد الرسول اللہ کو رب مان کر ان کی عبادت کرتے تھے تو جان لو کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ وَإِن كَانَ إِلَٰهُكُمُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ فَإِنَّ إِلَٰهُكُمْ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، یا اگر تمہارا رب وہ تھا جو آسمانوں کے اوپر ہے تو وہ اب بھی زندہ ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، تم اس کی عبادت کرو۔ حضرت ابو بکر نے اللہ کے بارے میں کیا کہا؟ کہاں ہے؟ کہا جو آسمانوں کے اوپر ہے۔ حضرت ابو بکر نے یہ نہیں کہا کہ وہ رب جو ہر جگہ موجود ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، نعوذ باللہ، یہ نہیں کہا۔ انہوں نے کیا کہا؟ وہ رب جو آسمانوں کے اوپر ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تو رب کہاں ہے؟ رب آسمانوں کے اوپر ہے۔ کس کا فیصلہ ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات اگر آپ سنیں گے، آپ اگر کھلے دل کے ساتھ حق قبول کرنے کے ارادے سے اگر بیٹھے ہوں تو انشاءاللہ یہ ایک حدیث کافی ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سنن دارمی کی روایت ہے حدیث نمبر 80 پر 1،
بین السماء الدنیا واللتی تلیہا 500 عام. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو دنیا کا آسمان ہے، اس آسمان سے اس کے اوپر جو دوسرا آسمان ہے، ان دونوں کے درمیان جو مسافت ہے یہ 500 سال کے برابر ہے. وَبَيْنَ كُلِّ سَمَاءٍ وَسَمَاءٍ 500 عام، اور ہر دو آسمانوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے. وَبَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَالْكُرْسِيِّ 500 عام، اور 7 آسمانوں کے اوپر وہاں سے لے کر اللہ کی کرسی تک کی مسافت 500 سال کے برابر ہے. والکرسی والماء 500 عام، اور پھر کرسی سے لے کر جو پانی موجود ہے، جس پانی پر اللہ رب العالمین کا عرش ہے، اس کی مسافت 500 سال کے برابر ہے. والعرش فوق الماء، اس پانی کے اوپر اللہ رب العالمین کا عرش ہے. واللہ فوق العرش، اور اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہے. لا يخفى علیہ من شیء من اعمالکم، لیکن تم جو کچھ کرتے ہو وہ اتنی اوپر سے بھی سب کچھ دیکھ لیتا ہے، سب جان لیتا ہے. ترتیب سے انہوں نے بتایا کہ پہلا آسمان، اس سے دوسرا آسمان کتنی دور، اس سے تیسرا آسمان کتنی دور، 7واں آسمان کتنی دور، 7ویں آسمان سے عرش کتنی دور، عرش سے پانی کتنی دور، پانی سے اللہ کی کرسی کتنی دور. یہ تمام چیزیں انہوں نے بتا کر کہا کہ پھر اس کے اوپر اللہ رب العالمین مستوی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ موجود ہے. تو یہ حدیث، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول، یہ کھلا اعلان ہے ان لوگوں کے خلاف جو کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے. اگر اللہ ہر جگہ ہے تو اتنی ڈیٹیل بتانے کی کیا ضرورت تھی، اتنا سب کچھ بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی. صحابہ کا موقف یہ تھا کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ نہیں بلکہ 7 آسمانوں کے اوپر ہے. اب الغرض پیارے نبی نے فرمایا کہ سب سے بہترین دور وہ ہے جو میرا دور ہے، اس کے بعد میرے صحابہ کا دور، اس کے بعد تابعین کا دور، اس کے بعد تبع تابعین کا دور. چلو میں آپ کو تابعین اور تبع تابعین کی بات بھی بتا دیتا ہوں. الشریعہ امام اجری کی کتاب ہے، حدیث نمبر، روایت نمبر ہے 650 حضرت ضحاک بن مزاحم تابعی ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا هو اللہ عز وجل علی العرش. تابعی کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے. ایک اور تابعی ہے سلیمان التیمی رحمہ اللہ، فرماتے ہیں لو سألت این اللہ لقلت فی السماء، کوئی بھی اگر مجھ سے پوچھے این اللہ تو میں کہوں گا کہ اللہ آسمانوں کے اوپر ہے. انہیں سمجھ نہیں آیا قرآن کیا ہے، حدیث کیا، قرآن کا معنی صحیح کیا ہے، حدیث کا معنی ان کو سمجھ نہیں آیا. حضرت سلیمان التیمی رحمہ اللہ تابعی ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا کہ اللہ کہاں ہے تو میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ آسمانوں کے اوپر ہے. انہوں نے کیا یہ کہا کہ اللہ ہر جگہ ہے؟ نہیں. اسی طرح ایک اور تابعی ہیں امام اوزاعی رحمہ اللہ، فرماتے ہیں کننا ہم والتابعون متوافرون نقول، ہم اور کبار تابعین کی کثرت، صحابہ کی ایک بہت بڑی تعداد، وافر عربی زبان میں اور اردو زبان میں کثیر تعداد کو کہا جاتا ہے، وافر مقدار کہا جاتا ہے، متوافرون بڑی مقدار میں ہم صحابہ تابعین کہتے تھے ان اللہ تعالی ذکرہ فوق العرش، اللہ رب العالمین کی ذات عرش کے اوپر ہے. نؤمن بما وردت السنت به من صفات اللہ عز وجل، اللہ رب العالمین کے بارے میں جو قرآن حدیث میں آیا ہے ہم اسی طرح مانیں گے، کیونکہ قرآن حدیث کہتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے؟ عرش کے اوپر ہے. تبع تابعین ان کے بھی شاگرد حضرت امام علی بن حسن ابن شقیق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کو پوچھا، جو تبع تابعین میں سے ہے، کیف ينبغی لنا ان نعرف ربنا عز وجل، ہم اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھیں؟ انہوں نے کہا علی السماء السابعۃ علی العرش، اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ 7 آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے. بائع من خلقہ ولا نقول کما نقول الجہمیہ، وہ اپنی مخلوق سے جدا ہے، وہ مخلوق سے الگ ہے، وہ مخلوق سے جڑا ہوا نہیں ہے. اللہ کی ذات مخلوق سے جڑی ہوئی، مخلوق سے جدا ہے، وہ الگ جگہ ہے، اس کی مخلوق الگ جگہ ہے. اللہ الگ ہے، اس کی مخلوق الگ ہے. مخلوق میں آ کر اللہ سما نہیں گیا ہے، مخلوق کے اندر اللہ نہیں چلا گیا ہے. اللہ رب العالمین الگ جگہ ہے، اس کی مخلوق الگ جگہ ہے. تبع تابعین کا عقیدہ. اور آج ہم کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ ہمارے پاس ہمارے معاشرے کے لوگ کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ ایسا عقیدہ جو قرآن کے خلاف، جو حدیث کے خلاف، جو صحابہ کے خلاف، تابعین کے خلاف، تبع تابعین کے خلاف.
حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے جب پوچھا گیا اللہ رب العالمین کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ اللہ عز وجل فی السماء، اللہ رب العالمین آسمانوں کے اوپر ہے، وعلمہ فی کل مکان، ہاں اس کا علم ہر جگہ، اس کا علم موجود ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر ذرے کے بارے میں اس کو علم ہے، لا یخلو من علمہم، اس کے علم سے کوئی جگہ خالی نہیں ہے، کوئی مکان خالی نہیں ہے۔ کہاں؟ عرش کے اوپر، لیکن سب چیزوں کو دیکھ رہا ہے، سب کو جانتا ہے، کیا چل رہا ہے، کیا چلے گا، کیا چل چکا ہے، یہ تمام چیزیں وہ جانتا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن ہے کہاں؟ آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے۔ اسی طرح امام عبد الرحمن بن مہدی تابعین میں سے ہیں، فرماتے ہیں ارادو ان یفنو ان یکون الرحمن علی العرش استوا، ایک گروہ جہمیہ کے نام سے پیدا ہوا ہے جو یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین صرف عرش پر نہیں ہے۔ ارا ان یستتابوا، میں سمجھتا ہوں کہ انہیں توبہ کرنے کا موقع دیا جائے، فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، وَإِلَّا ضُرِبَتْ أَعْنَاقُهُمْ، اگر وہ نہیں توبہ کرتے تو ان سب کی گردنیں اڑا دو۔ یہ زندیق لوگ ہیں۔ تابعین کہا کرتے تھے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر نہیں ہے، ہر جگہ ہے، اسے توبہ کرنے کا موقع دو، اگر توبہ نہیں کرتا تو اس کی گردن اڑا دو، وہ زندیق انسان ہے۔ کیا عقیدہ ہم آج رکھ رہے ہیں؟ ایسے عقیدے والے کو نہ صحابہ برداشت کرتے تھے، نہ تابعین، نہ تبع تابعین، جن کو برداشت نہیں کرتے تھے، ایسے عقیدے رکھ کر ہم خود کو مسلمان کہیں، یہ شرمندگی ہے، بہت بڑی شرمندگی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فیصلہ کن بات کہتے ہیں، مختصر العلوم صفحہ نمبر 140 میں کہتے ہیں مقالۃ السلف وائمۃ السنۃ بل والصحابۃ واللہ ورسول اللہ والمؤمنین، سلف صالحین کا عقیدہ یہی ہے، ائمہ اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے، صحابہ کا عقیدہ یہی ہے، اللہ یہی بتاتا ہے، رسول اللہ یہی بتاتے ہیں، مؤمنین یہی بتاتے ہیں، ان اللہ عز وجل فی السماء، اللہ رب العالمین آسمانوں کے اوپر ہے، وان اللہ علی العرش، اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہے، وان اللہ فوق السماوات، اللہ رب العالمین ہر آسمان، تمام چیزوں کے اوپر، سب سے اونچا اللہ کے اوپر کچھ موجود نہیں ہے۔ یہ کس کا عقیدہ؟ سلف صالحین کا عقیدہ، ائمہ اہل سنت کا عقیدہ، صحابہ کا عقیدہ، اللہ کا فرمان، نبی کا فرمان، ہر ایمان والے کا فرمان، یعنی جس کا یہ قول نہیں، جس کا یہ نظریہ نہیں، وہ عقیدہ نہیں، وہ ایمان والا نہیں، وہ ایمان والوں میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ تو لہذا بات بڑی گہری ہے، اس لیے میں نے آپ کو تفصیل سے یہ چیزیں سمجھا دی، آپ کو بہت زیادہ دلائل اس پر مزید مل جائیں گے۔ قرآن و حدیث میں ایسے دلائل بھرے پڑے ہیں جہاں آپ کو پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے، ایسے بہت زیادہ دلائل ہیں۔ لیکن ایک غور کرنے کی بات یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ عرش پر ہے، محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے، صحابہ کہتے تھے کہ اللہ عرش پر ہے، تابعین، تبع تابعین کہتے تھے کہ اللہ سات آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے، تو اتنا بڑا معاملہ، اتنا بڑا گمراہ کن عقیدہ مسلمانوں میں کہاں سے آ گیا؟ کیوں بن گیا؟ کیسے بن گیا؟ اگر اس کو مختصر سے آپ جاننا چاہیں گے تو اس طرح ہے کہ اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں گے تو یہ عقیدہ آپ کو سب سے پہلے ہندو دھرم کی کتابوں میں ملے گا، ویدوں میں ملے گا۔ اسلام کے آنے سے، محمد رسول اللہ کے آنے سے تقریباً 1200 سال پہلے ویدوں میں سب سے پہلے یہ عقیدہ درج کیا گیا کہ پیدا کرنے والا اور جو چیز اس نے پیدا کی ہے، یہ دونوں آپس میں مرج ہو گئی ہیں، یہ ایک ہی چیز ہے۔ یہ آپ کو کہاں سے ملے گا؟ ویدوں سے ملے گا، جو کہ آپ اگر تفصیل سے اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو ادویتا ویدانت ایک بہت مشہور کتاب ہے شنکراچاریہ کی، پوری کتاب اسی پر موجود ہے کہ ہندو دھرم میں اس عقیدے کا پایا جانا کہ خالق اور مخلوق آپس میں مل گئے ہیں، ہر جگہ، ہر کنکر میں شنکر کا عقیدہ، ہر کنکر میں شنکر کا عقیدہ، ہر جگہ بھگوان موجود ہے۔ یہ سب سے پہلے نکلتا ہے ہندوؤں سے، ان کی کتابوں سے۔ اس کے بعد اسلام کے آنے سے 400 سال پہلے یہ عقیدہ ایک انٹرنیشنل عقیدہ بن جاتا ہے، کیونکہ اس کو قبول کرنے والے یونانی فلاسفرز بن گئے، جس میں سب سے مشہور نام ہمیں جو دیکھنے کو ملتا ہے وہ ہے پلوٹینس، جس کو عربی اور اردو میں افلاطون بھی کہتے ہیں۔ اس نے ایک دھرم بنایا، ایک مذہب بنایا، جس کو کہتے ہیں نیو پلاٹونزم۔ اگر آپ اس میں جا کر دیکھیں گے تو یہ وہی مذہب ہے جو مذہب والے یہ کہتے ہیں کہ خدا اور مخلوق دونوں ایک ہیں،
خدا ہر جگہ موجود ہے, ہر چیز میں موجود ہے. اس مذہب کا نام کیا ہے؟ پلاٹونزم, نیو پلاٹونزم. عباسی دور جب چل رہا تھا, اموی دور جب ختم ہونے کو آیا تھا, اس دور میں مسلمانوں نے غیر مذہب کی کتابوں کا ترجمہ عربی میں کرنا شروع کیا تاکہ ان کے علوم جانے جا سکیں, ان کے پاس کیا گہری معلومات ہیں دنیا کے بارے میں, سائنس کے بارے میں, ترقی کے بارے میں. اس لیے دوسرے مذاہب کی کتابیں ترجمہ ہونی شروع ہوئی, اور وہاں سے چند لوگوں نے یہ عقیدہ اختیار کرنا شروع کر لیا. اگر ہم ان لوگوں کی تاریخ دیکھیں گے کہ مسلمانوں میں جو خود کو اسلام کا ماننے والا کہتے ہیں, ان میں سب سے پہلے کن لوگوں کے اندر آیا, تو آپ کو سب سے پہلے جو جماعت آپ کو ملے گی وہ جماعت ہے غالی شیعہ, جماعت السبیہ. یعنی میں آپ کو بار بار یہ بات بتاتا ہوں, اسلام میں جتنا بگاڑ آیا ہے کہیں نہ کہیں اس کی بنیاد شیعہ ہے, کہیں نہ کہیں اس کی بنیاد شیعہ ہے. ہم ایسے لوگوں, اب تو ہم نہیں چھوڑیں گے, اب تو ہم نہیں بخشیں گے. حاسدین صحابہ سے جھگڑا میرا زندگی بھر کا ہے, 2 گھڑی کا نہیں. سب سے پہلے اس امت میں جو خود کو اسلام کا ماننے والا کہتے ہیں, ان لوگوں کے درمیان یہ عقیدہ لانے والے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے ساتھ مرج ہو گیا ہے, یہ عقیدہ لانے والے شیعہ لوگ تھے. اور مسلمانوں میں جو سچے مسلمان تھے, ان لوگوں کے اندر سب سے پہلے کہاں سے آیا, یہ ایک مختصر سی بات آپ جان لو. سب سے پہلے 2ری صدی ہجری چل رہی تھی, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 100 سال, ہجرت کے 100 سال کے بعد, نبی سے تقریباً 70 سال کے بعد, 90 سال کے بعد ایک شخص پیدا ہوتا ہے, جہم بن صفوان. سب سے پہلے اس شخص نے یہ اعلان کیا کہ یہ خالق اور مخلوق آپس میں مرج ہو گئے ہیں. اللہ ہر جگہ موجود ہے, ہر چیز میں رب موجود ہے, ہر شے میں اللہ موجود ہے. سب سے پہلے اس نے اعلان کیا. پھر یہ چیز بڑھتی چلی گئی, دوسرا دور آیا 3ری صدی اور 4تھی صدی ہجری میں. حسین بن منصور الحلاج, اس نے اس کو بہت زیادہ فروغ دیا. یہ سب اگر آپ صوفیزم کی کتابیں اٹھائیں گے, یہ بڑے بڑے اکابر ہیں, شیوخ ہیں لوگ. تو اس نے سب سے پہلے اس نے اس کو بہت زیادہ پھیلایا 3ری اور 4تھی صدی ہجری میں کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے, ہر شے میں موجود ہے. پھر اس کے بعد 6ٹھی اور 7ویں صدی ہجری میں محی الدین ابن العربی, جس کو ابن شیخ اکبر ابن عربی جس کو کہا جاتا ہے, لوگوں کے درمیان اس کا بڑا خوبصورت منظر اور اس کا تصور موجود ہے. اس شخص نے 6ٹھی صدی اور 7ویں صدی ہجری میں یہ نظریات پھیلانا شروع کر دیا کہ اللہ رب العالمین ہے, ہر چیز میں موجود ہے. اب ایک بات میری آپ غور سے سننا, 3 لوگ میں نے بنیاد پر ذکر, شیعہ کو تو ہم سنتے نہیں, ایسے شیعہ کو, غالی شیعہ کو تو ہم شمار نہیں کرتے. مسلمانوں کے اندر سب سے پہلے جس نے یہ نظریات پیش کیے اس شخص کا نام ہے جہم بن صفوان. اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا الجہمیۃ کفار. یہ جو جہم بن صفوان اور اس کے ماننے والے ہیں, یہ سب کے سب کافر ہیں, یہ سب کے سب کافر ہیں, کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں موجود ہے, ہر جگہ موجود ہے. وَمَن يَشُكُّ فِي كُفْرِ الْجَهْمِيَّةِ, اور کوئی مومن ان لوگوں کے کفر میں شک نہیں کرتا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. کس کے بارے میں؟ پہلے شخص کے بارے میں, جہم بن صفوان. دوسرا شخص حسین بن منصور الحلاج. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَن لَمْ يُجَوِّزْ قَتْلَ مِثْلَ الْحَلَّاج فَهُوَ مُفَارِقٌ مِّن دِينِ الْإِسْلَامِ. جو بھی انسان, یہ جو حسن بن حلاج ہے, حسین بن حلاج منصور حلاج ہے, اس کے عقائد اتنے بگڑ گئے تھے کہ اس کو مسلمانوں نے قتل کر دیا, اتنے بگڑ گئے تھے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص اس کے قتل کو جائز نہیں سمجھتا وہ بھی کافر ہے, اسلام سے باہر ہے. اتنا بدتر شخص, اتنا برباد شخص جس نے اسلام کے عقائد بگاڑ دیے, تم کہتے ہو کہ اس کو قتل کرنا جائز نہیں تھا. جو کہے گا کہ وہ بھی اسلام سے باہر ہے, کیونکہ یہ مستحق ہے, یہ حقدار ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے, اسے جینے کا کوئی حق نہیں. حسین بن منصور الحلاج کے. اور ابن العربی جس کو بہت بڑا شیخ اکبر کہا جاتا ہے, لسان المیزان میں امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں سألت شیخی سراج الدین البلقینی, میں نے سراج الدین بلقینی جو میرے استاد ہیں ان سے پوچھا عن ابن عربی کے بارے میں, میں نے پوچھا کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. فبادر فی الجواب, انہوں نے فوراً جواب دیا, بالکل تاخیر نہیں کی. فقال هو کافر, اور کہا کہ وہ کافر انسان ہے. یعنی آج ہمارے معاشرے کے لوگ جس عقیدے کو ایک بنیادی عقیدہ سمجھتے ہیں, اس عقیدے کی شروعات کرنے والے تمام لوگوں پر کفر کا فتویٰ ہے. تمام لوگوں کو ہمارے اسلاف نے کافر کہا ہے.
ایسا عقیدہ لے کر کیسے جنت میں جاؤ گے؟ ایسا عقیدہ لے کر کیسے ایمان ثابت کرو گے؟ کیسے اپنے ایمان کو بچاؤ گے؟ اور میں نے ہمارے ایک استاد فضلت الشیخ دکتر عبداللہ جولم عمر حفظ اللہ سے ایک مرتبہ میں نے ایسے ہی پوچھا تھا کہ شیخ، ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی کثرت ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے، آپ ان لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہمیں کیا نظریہ رکھنا چاہیے ان لوگوں کے بارے میں؟ تو انہوں نے سب سے پہلے میرے سامنے سورہ مائدہ آیت نمبر 70 پر 3 کی تلاوت فرمائی. انہوں نے کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاث. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ 3 حصوں میں موجود ہے. ثالث ثلاث، عیسائی لوگ، ان کا ٹرینٹی کا عقیدہ. اللہ فرماتا ہے جو لوگ یہ ٹرینٹی کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 3 جز میں ہے، 3 حصوں میں ہے، 3 شے میں موجود ہے. اللہ فرماتا ہے لقد کفر، انہوں نے کفر کیا. تو ہمارے شیخ نے فرمایا کہ اگر عیسائی اس لیے کافر ہے کہ اس نے اللہ کو 3 حصوں میں جز مانا، 3 جز میں مانا، تو یہ لوگ جو ہر جز میں اللہ کو مانتے ہیں یہ عیسائیوں سے بڑے کافر ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ شیخ، اگر کوئی شخص کھلا یہ کہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے، کیا ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر ایسا ہے تو عیسائی کے پیچھے بھی پڑھ سکتے ہیں، یہودی کے پیچھے بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں. جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، ایسا شخص، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں، آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے اگر وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. کیونکہ قرآن و حدیث ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین 7 آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے. مجموعہ فتاوی میں امام ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں من یعتقد عقیدۃ وحدۃ الوجود، جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہر چیز میں موجود ہے، فہو کافر، انسان کافر ہے. لا تصلی خلفہ، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی. وما علينا إلا البلاغ المبين.